کے پاس سے ہے. یار یہ تو آیت نہیں میرے پاس, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 78. ہاں نہیں میں غلط بول گیا ہوں, سورہ نساء کی 78 ہے. اوکے, سورہ نساء کی 78. اچھا کیسر بھائی اگر جوائن کر رہے ہیں تو دیکھیے کمنٹ کر دیتے تو پھر میں جگہ خالی رکھی ہوئی ہے میں نے دیکھا. اچھا جی, تو ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما, دیکھو یار یہ جو ہے نا یہ شروع کرنا پڑے گا, اس کو مائک کو تھوڑا دور کرو, میوٹ رکھ دے تب تک جب تک مجھ سے بول رہے ہیں. ہاں یہ تھوڑا مسئلہ ہو جائے گا, کیسے بات کریں گے. تو ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ, تمہیں جو کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو محض اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, اور جو کوئی برائی پہنچتی ہے تو تمہارے اپنے سبب سے ہوتی ہے. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک وارسلناک للناس رسولا. جی اب اس میں بتائیں مسئلہ کیا ہے. پچھلی آیت میں تو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے اللہ سب اللہ کے پاس سے, اگر تمہیں کوئی دکھ پہنچتا ہے یا سکھ پہنچتا ہے. صحیح صحیح, تو اس جی میں تو کنٹراڈکشن لگ رہی ہے مجھے. بالکل نہیں, ابھی میں نے ترجمہ کیا کیا, مجھے معلوم تھا کہ یہی سوال ہے اور ترجمے سے وہ حل ہو جانا چاہیے تھا. دیکھیں پہلی آیت کا ترجمہ بتاتا ہوں کہ وَإِن تُصِبْهُمْ, آیت نمبر 78 سورہ نساء, وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, اگر ان منافقوں کی بات ہو رہی ہے, کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ, اور اگر کوئی برا واقعہ پیش آتا ہے تو اے پیغمبر وہ آپ سے کہتے ہیں کہ یہ برا واقعہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے. یعنی چونکہ منافقین بھی مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے تو کوئی اچھا کام ہو گیا جس سے ان کو بینیفٹ ہوا, کہہ رہے ہاں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے, کہ رسول کو کریڈٹ نہیں دینا ہے, رسول کو صرف بلیم کرنا ہے, اسی لیے تو منافق ہیں. اور کوئی برا واقعہ اگر پیش آ گیا تو اب یہ کہتے ہیں کہ رسول یہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو آگے اللہ کہہ رہا ہے قل کل من عند اللہ, آپ کہہ دیجئے کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ ہی اس ہر چیز کا کریٹر ہے. اب آگے آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ, کہ جو بھی اچھائی آپ کو پہنچتی ہے وہ محض اللہ کی طرف سے ہے. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک, اور جو برائی پہنچتی ہے وہ آپ کے اپنے سبب سے ہے, وہ آپ کی طرف سے نہیں ہے, وہ آپ کے اپنے سبب سے ہے. یعنی اس برائی کو, وہ برائی آپ کو پہنچی اس لیے کہ آپ نے کوئی کام کیا ہوگا. ایک عام آدمی کی بات کر رہا ہوں میں, کہ کسی انسان کو اگر کوئی برائی پہنچتی ہے تو ایسے نہیں وہ بیٹھا ہے برائی ہو گئی, اس نے کوئی نہ کوئی کام کیا, اس کا جو مین سبب ہے وہ ہے, برائی آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, سبب وہ ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ ماں باپ اپنی اولاد کے پیدا کرنے کا سبب ہے, لیکن پیدا کرنے والے نہیں ہیں, پیدا کرنے والا تو اللہ ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں پیدا کرنے والے ماں باپ ہیں تو وہ غلط ہے, اس لیے کہ کتنے ہی ماں باپ, کتنے ہی ہسبینڈ اینڈ وائف ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہوتے ہیں, سالہ سال رہتے ہیں, لیکن کوئی اولاد ان کے یہاں نہیں ہوتی, چونکہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ان کو اولاد دینے کا نہیں ہے. لیکن اگر ہے تو اس کا سبب جو ہے وہ ماں باپ ہے, اور کریٹر جو ہے وہ اللہ ہے. تو ایسے ہی اچھائی اور برائی کا کریٹر اللہ ہے, لیکن سبب جو ہے وہ انسان ہے. جی ٹھیک. اچھا قیصر بھائی کا کیا ہوا؟ نہیں آئے حضرت, ان کا کوئی میسج بھی نہیں آیا کمنٹ میں, شاید کال آ گئی ہو. آپ کو پرسنلی تو نہیں آیا میسج؟ میرے پاس ان کا کوئی پرسنلی میسج نہیں آیا ہے. تو خیر ہو سکتا ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں, ہمارے ساتھ ہیں ٹرو مسلم, اس کے بعد میں لے رہا ہوں مسٹر ایکس کو. جی بچوں کی تصویر نہ لگایا کریں. ہاں صحیح. ہیلو جی بھائی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حضرت آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. ہاں تو میرا سوال یہ ہے کہ ہاں جو ہے کہ مجھے جاننا ہے لون کے بارے میں. یہ پھر آپ مفتی غلط جگہ آ گئے, آپ مفتی عبداللہ منہاج کے پاس جائیں. نہیں سوری, ٹاپک چینج کر دیتے ہیں سر. نہیں کوئی ضروری نہیں ہے, کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ سوال کریں کہ آگے تو کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہے. نہیں چھوٹا سوال ہے, بہت چھوٹا سوال ہے. چھوٹا سوال یہ ہے کہ مجھے جاننا ہے اللہ تعالیٰ کے انصاف کے بارے میں. کیا جاننا ہے؟ انصاف کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرے گا تو کیسے. ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے نبی, جو میرے در پہ آیا وہاں پہ جو ہے کہ کعبے سے مراد تھی کہ جو میرے در پہ آیا وہ جنتی ہے. بہت پہلے پڑھی تھی, مطلب کہ بچپن میں, تو مجھے نہیں وہ مجھے دیکھیں, سوال برائے سوال نہیں ہونا چاہیے. میں نے اسی لیے کہا
کہ اگر آپ نے وہ حدیث پڑھی تو وہ کون سی حدیث ہے. آپ نے کہا بہت پہلے بچوں نے پڑھی تھی, پتہ نہیں کیا آپ نے پڑھا ہوگا. تو وہ حدیث لائیے کہ اس حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے, اس پر مجھے یہ اعتراض ہے, تو میں اس کا جواب دوں گا. محض سوال برائے سوال نہیں ہونا چاہیے, سمجھ گئے نا آپ, کہ جی آپ نے یار چلو ایک میں نے بچپن میں حدیث پڑھی تھی اس کے بارے میں پوچھ لوں, کیا پتا کہ وہ کہاں پڑھی تھی, صحیح پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی, آپ کو صحیح یاد ہے کہ نہیں یاد ہے. مجھے تو یاد نہیں اس طرح کی کوئی حدیث, مجھے بتائیے کدھر ہے. تو میں نے, جی حضرت سن لیجئے تھوڑا سا. تو میں نے پڑھا تھا کہ یہ جو مطلب کعبے کے جس نے دیدار کیا وہ جنتی ہے. بھائی وہ میں کہاں پڑھا تھا, آپ حدیث نمبر بتائیے بھائی, کہاں پڑھا تھا, حدیث نمبر بتائیے. اگر نہیں آپ تو انشاءاللہ دوسری بار لے کے آئے گا, ٹھیک ہے پیارے بھائی, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اگلی مرتبہ آ جائے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اجازت لیجیے. اس سے پہلے بھی میں نے بولا تھا, آصف بھائی نے بھی بولا ہوا ہے, بچوں کی تصویر لگا کے نہ آیا کریں, اچھا نہیں رہتا اس آن لائن ورلڈ میں. اچھا جی, مسٹر ایکس. جی السلام مفتی صاحب. وعلیکم السلام. جی ہاں, لاسٹ ٹائم آپ سے وہ بانج عورت والی حدیث پہ ہوئی تھی بات, تو آپ نے کہا تھا حدیث سامنے ہوتی تو ہو جاتا. تو ابو داؤد کی وہ 20-50 حدیث ہے. کون سی حدیث؟ ابو بانج عورت سے شادی والی. تو وہ ابو داؤد کی مائنر. اچھا اچھا, نہیں میں نے جو پڑھا اس میں نہیں لگ رہا جو آپ کا آنسر تھا وہ ٹھیک تھا. میرے ذہن سے بھی نکل گیا کہ کیا بات ہوئی تھی, لیکن بہرحال وہ حدیث بتائیے. ابو داؤد 20-50 2050. اوکے, ابو داود 20-50 کتاب النکاح. اوکے. انی اصبت امرأة ذات حسب وجمال وانها لا تلد افاتزوجها قال لا ثم اتاه الثانية فنهاه ثم اتاه الثالثة فقال تزوجوا الودود الولود فانی مکاثر بکم الامم. جی ہاں, اب بتائیے اس میں. جی تو اس میں آپ نے جو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ یہ کیول مشورہ ہے, مطلب وہ ویسا کچھ نہیں ہے, جو میں نے کہا حکمت ہونی چاہیے, اور آپ نے کہا تھا کہ 5 عورت سے شادی کرنا جائز ہے, لیکن اس میں پروفیٹ نے 3 بار منع کیا ہے, اور اس کا آنسر بھی دیا ہے کہ آپ ایسی عورت سے شادی کریں تاکہ جو آؤٹ کم آئے اس سے, نمبر آف پرسن جو پیدا ہوں اس پر میں ناز کر سکوں. تو یہ تو کیول مطلب ایسا ہے کہ شادی کو کیول یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کیول نمبر بڑھانے کے لیے کریں, مطلب باقی چیزوں پہ زور ہی نہیں ہے. حکمت کہاں گئی اس حدیث میں؟ دیکھیں, میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم کسی بھی چیز کو جو ہے کوہیرنٹلی سمجھیں گے, نہ کہ کسی ایک پوائنٹ کو اٹھا کر کے جی یہ مسئلہ. میں نے مثال دی تھی کس کی, اب مجھے یاد آیا, بریرہ اور مغیث کے واقعے کی. یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ بھی دیتے تھے. کیا اس حدیث میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے تھے بریرہ سے, یا مغیث کی بات سن رہے تھے, اس طرح کی بہت ساری حدیث ہیں, ہر جگہ وہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ مشورہ ہے. یہاں تک کہ بریرہ نے پوچھ لیا کہ یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا مشورہ ہے, حکم نہیں ہے. ایسے ہی ایک اور واقعہ بتاتا ہوں میں آپ کو, پالینیشن کے تعلق سے واقعہ ہے جس کو ہم عربی میں تعبیر کہتے ہیں, تعبیر نخل. کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو انصار جو لوگ فارمرز تھے وہ پالینیشن کیا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی اس کی کیا ضرورت ہے, بغیر اس پالینیشن کے کرو. تو جب پالینیشن نہیں ہوا تو جو پیداوار تھی وہ کم ہوئی. تو یہ انصار آئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا, تو آپ نے فرمایا کہ بھئی یہ تمہارے دنیاوی معاملات ہیں, تم جانو. یعنی یہ دراصل ایک مشورہ تھا, وہ مشورہ صحیح بھی ہو سکتا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے بیٹل آف بدر میں کس جگہ ہماری پوزیشن ہونی چاہیے مسلمانوں کی, یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا اور صحابہ کے مشورے پر چلے, اپنی بات پر نہیں چلے. ایسے ہی یہ بات ہے کہ ایک آدمی مشورے کے لیے آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ جی میں ایک عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, کیا آپ کی رائے ہے. تو وہ یہ رائے جاننا چاہ رہا ہے مشورتاً, اس کا مطلب وہ شرعی حکم نہیں جاننا چاہ رہا ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی لائف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خواتین سے نکاح کیا امہات المومنین سے, ان میں صرف حضرت خدیجہ کے یہاں اولاد ہوئی ہے اور حضرت ماریہ کے یہاں, باقی تو کسی کے یہاں اولاد نہیں ہوئی ہے. تو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی اس بات کی دلیل ہے کہ ان سے نکاح کرنا جائز ہے. جی نہیں, تو باقی جو محمد صاحب نے شادی کی تو اس میں تو انہیں پتہ نہیں تھا نا کہ وہ باقی جو عورتیں ہیں وہ بانجھ ہیں. کہ اس آدمی کو کیسے پتا چلا کہ یہ بانجھ ہے؟ میں بتا رہا ہوں اس کا ترک دے رہا ہوں میں. وہ ایسے پتہ چل سکتا ہے کہ جہاں پہ ان کی پہلی شادی ہوئی ہوگی وہاں پہ اس آدمی کی 2 بیویاں ہوں گی, جن میں سے ایک ہوگی, تو ان کی اولادیں نہیں ہوئی ہوں گی, پہلی والی کی ہو گئی ہوں گی. کیا دلیل ہے کہ اس میں غلطی یا کمی جو ہے وہ بیوی کی تھی اور نہ کہ مرد کی؟
یہ تو آپ نے ایک ایسے ہی ایسٹیمیشن کر دیا نا. ایسٹیمیشن کی تو کوئی وہ نہیں ہے گنجائش. جب کمی دونوں طرف ہو سکتی ہے تو آپ نے یہ کیسے مان لیا کہ کمی ادھر ہی تھی؟ آپ یہ بتائیے ایک عورت سے نکاح کے بعد مطلب بچے ہو رہے ہیں دوسرے سے نہیں ہو رہے تو یہ کیسے ہو جائے گا کہ جو کمی ہے وہ آدمی میں ہے؟ نہیں یہ کیوں نہیں ہے, یہ کیوں ممکن نہیں ہے کہ دوسرے سے بچے ہو رہے ہوں اور اس میں جو ہے وہ بعض مرتبہ کمی بھی نہیں ہوتی بغیر کسی کمی کے ہی, کوئی کمی نہیں ہے دونوں میں, نہیں ہو رہے بچے, یہ خدا کی مرضی ہے. چلیے کسی بھی طریقے سے نہیں تو کسی بھی طریقے سے پتا تھا مطلب صحابی کو کہ وہ عورت بانجھ ہے. ان صحابی نے کسی طریقے سے اندازہ لگا لیا, یہی مان لیتے ہیں کہ ان کی شادی کہیں اور ہوئی ہوگی اس خاتون کی, اور وہاں بچے نہیں ہوئے ہوں گے تو خاتون مرد نے اندازہ لگا لیا کہ شاید اس کے یہاں بچے نہیں ہوتے ہوں گے, اس لیے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بطور مشورہ کے گئے ہیں. میں جو مشورے کی بات کر رہا ہوں یہ حدیث میں کہیں نہیں لکھی, اسی لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ حدیث میں مجھے نہیں ملا, وہ حدیث میں لکھی ہوئی بھی نہیں ملے. سر تین مرتبہ منع کیا ہے رسول اللہ نے. 3 مرتبہ مشورہ دے سکتے ہیں بھائی, 3 مرتبہ مشورہ دے سکتا ہے آدمی, 100 مرتبہ مشورہ دے سکتا ہے. نہیں وہ رسول اللہ ان کی بات کو بھی آدمی, مشورے کو بھی آدمی ان کی طرح لیتا ہے حرام اور حلال کی طرح. نہیں لیتا, یہی تو میں نے بتایا. اگر مشورے کو حرام اور حلال کی طرح لیتا تو بریرہ مشورہ قبول کرتی کہ نہیں کرتی؟ کیوں نہیں کیا حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ نے؟ اچھا کوئی ایسی حدیث صحابہ نے پولینیشن کے تعلق سے مشورہ کیوں نہیں قبول کیا؟ جی تو سر کوئی ایسی حدیث موجود ہے جس میں یہ کہا ہو کہ بانجھ سے بھی شادی کر سکتے ہیں؟ اس طرح کوئی حکم ہو قرآن میں حدیث میں؟ رک جائیے, ہے نا قرآن میں تو خود ہی حضرت نہیں ہاں وہ بات بھی صحیح ہے. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ, یہ بات بھی بالکل بہت مضبوط دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ تمہیں جو عورت پسند آئے اس سے نکاح کر لو. پسند تو بات کیا تو پھر یہاں پر رسول اللہ نے قرآن کی ہی مطلب وہ بات کو ٹکار دیا. نہیں, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے حرام اور حلال کا فتویٰ نہیں دیا, یہ مشورہ دیا ہے. اب مثلا میں آپ کو ایک مثال بتا دیتا ہوں. ابھی کل ہی ایک میرے اسٹوڈنٹ نے مجھے فون کیا اور اس نے اسی تعلق سے, شادی کے تعلق سے ایک مشورہ مانگا مجھ سے کہ بھائی سب کچھ ہے, بہت اچھی ہے, نیک ہے, فلاں ہے, نکاح میں اس کی ایک شرط ہے, تو آپ کا کیا اس تعلق سے رائے ہے؟ میں نے کہا شادی مت کرنا وہاں. تو اب اس کو پسند آ رہی ہے, نیک بھی ہے, خاندان بھی اچھا ہے, سب کچھ ہے, اس ایک شرط کی وجہ سے میں نے اس کو منع کر دیا. تو کیا میں نے قرآن کی خلاف ورزی کی؟ بالکل نہیں بھائی. میں نے اس کو بتایا کہ یہ پسند ضرور آ رہی ہے لیکن بہت سی دوسری چیزیں بھی, دوسرے فیکٹرز بھی دیکھے جانے چاہیے. تو ایک شاگرد اپنے استاد سے بعض مرتبہ مشورہ کرتا ہے جس کو وہ اہم سمجھتا ہے. صحابہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف معاملات میں, اپنے گھریلو معاملات میں مشورے کیا کرتے تھے. اور اس حدیث کے نیچے مقصد میں چیک کر رہا تھا کہ علماء نے لکھا ہے کہ اس حدیث سے ہم اتنا لے سکتے ہیں کہ ایک بانجھ عورت کے ساتھ, جس جو اسٹیبلشڈ ہوگا, جو عورت جو ہے وہ اسٹیرائل ہے, اس کے ساتھ شادی کرنا مکروہ ہے, حرام نہیں ہے. مطلب اگر کوئی چاہے کر سکتا ہے وہ کر سکتا ہے, حرام بالکل بھی نہیں. نہیں یہ جو مکروہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ان کو تو زیادہ حکمت دینی چاہیے 4 شادیوں میں. 4 شادیوں میں حکمت. ہولڈ آن بھائی, سن تو. اگر میں تو اس مکروہ والی بات سے بھی متفق نہیں ہوں چونکہ یہ علماء کی اپنی ذاتی رائے ہو سکتی ہے. ہاں اس صورت میں مکروہ ہو سکتا ہے کہ اگر مان لیں ایک مرد کو ایک ہی شادی کرنی ہے اور وہی بانجھ سے کر رہا ہے, یہ کہ وہ بانجھ ہے تو ظاہر ہے کہ اولاد نہیں ہوگی آگے چل کے, انہیں وہاں ہو سکتی ہے. بالکل یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی اچھا, یہ بھی تو پاسبلٹی ہو سکتی ہے نا کہ اس شخص کی بس یہی شادی ہونے والی ہو, ایک ہی شادی کرنے کا اس کا ارادہ ہو, یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. یہ سارے پاسبلٹیز نکل سکتی ہیں. تو یہ بات ہے. اب رہی یہ بات کہ میں نے قرآن سے بھی آپ کو حوالہ دے دیا, سورہ مریم میں حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ لکھا ہوا ہے, اور وہ یہ کہ ان کی جو زوجہ تھیں وہ بھی بانجھ تھیں اور وہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں اولاد دے دے. تو ان کو جا کر پھر اولاد ہوئی لیکن اپنی بیوی کو وہ بانجھ کہہ رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ بانجھ تھیں, یہاں تک کہ وہ دعا مانگا کرتے تھے تو بڑی عمر میں جا کر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں اولاد ہوئی. تو ایک واقعہ کوئی ہے قرآن میں, اس طرح کی بہت ساری آیتیں اور یعنی احادیث ہیں. جی میں ایک اگلا سوال اور پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اس میں جی چلیں ٹھیک ہے, کوئی کریں. جی بولیں. جی جیسے ہم قرآن پڑھتے ہیں تو جیسے زیادہ تر جو آیتیں دکھتی ہیں وہ سچویشن بیسڈ دکھتی ہیں. کوئی سچویشن آئی تب نازل ہو گئی,
मतलब अगर वो सिचुएशन नहीं आती तो वो आयत नाजिल नहीं होती। जैसे हम शराब के वाक़ये ले लें, 3 बार आया। पहली बार जब सहाबियों ने पूछा रसूल अल्लाह से शराब के बारे में, तो उन्होंने कह दिया कि मतलब उसमें बेनिफिट कम है और लॉस ज्यादा है। फिर जब दूसरी बार देखा मतलब कि जो नमाज के दौरान हजरत अली शराब पिए हुए हैं और उन्होंने ही गलत नमाज पढ़ा दी, तो फिर वो आयत आ गई कि नमाज के दौरान ना मतलब करें। उससे पहले हमने देखा हजरत उमर भी शराब पीते थे और प्रॉफेट मोहम्मद का भी हदीस मिलती है। और फिर फाइनली नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी शराब नहीं पी। नबीद का जिक्र है, आई डोंट नो नबीद क्या है। नबी शराब नहीं है, नबी शराब नहीं। हाँ, तो बात जो है वो हाँ जी जी ओके ओके। तो हजरत अली का जिक्र मिलता है कि उन्होंने अरबी के शब्द गलत बोल दिए थे। तो अगर खुदा को मतलब गैप का पता होता, मतलब फ्यूचर का पता है, तो ये आयत तो पहले आ जानी चाहिए, डायरेक्ट बैन कर देना चाहिए था। खुदा को फ्यूचर का पता है, यही वाकयात तो इस बात की दलील है। अगर हम खुदा को खुद मान रहे हैं कि वो ऑल नोइंग है, कि उसको पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर का पता है, तो इन आयात को अल्लाह ताला उन वाकयात के होने तक इसलिए रोकते हैं ताकि लोग उन वाकयात को इन आयात से रिलेट कर सकें। अगर पहले ही मान लो, मैं एक मिसाल देता हूं, उसमें हिकमत क्या है। अगर सारी बातें पहले ही आ जाती, पहली आयत पहले ही दिन कह दिया जाता कि भाई शराब हराम है और कोड़े पड़ेंगे, और कौम तैयार नहीं है अभी शराब को छोड़ने पर। आप किसी स्मोकर से कहें कि आज ही से, अभी से, इसी मोमेंट से स्मोकिंग क्विट करनी है, नहीं कर पाएगा, बहुत मुश्किल है, ठीक है, तकरीबन नामुमकिन है ऑलमोस्ट। या किसी कोई आदमी जो ड्रग का एडिक्ट है, उससे जरा ड्रग छुड़वा के दिखा दें, वो टाइम लेगा। रिहाब में जाते हैं लोग, कई महीने लग जाते हैं बॉडी को क्लीन करने में। यही सूरत हाल शराब की है। तो अगर पहले ही आयत नाजिल हो जाती और कौम तैयार नहीं है, तो फिर क्या होता? फिर ये होता कि आप सल्लल्लाहु का तो कोई और काम नहीं रह गया था दुर्रे बजाने के अलावा। वो दुर्रे ही बजाते लोगों के ऊपर, इधर सजा नाफिज कर रहे, उधर सजा नाफिज कर रहे। भाई कौम को तैयार करना है ना। तो अल्लाह ताला के ये इल्म में था कि ये चीज कौम के अंदर उनकी गुट्ठी में मिली हुई है, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता उनको डी इंटॉक्सिकेट करना है। तो अब इसलिए आयतें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नाजिल हुई हैं। ये अलग अलग वाकयात पर आयतों का नाजिल होना खुदा के आलिमुल गैब होने की दलील है, ना कि आलिमुल गैब ना होने की। ओके ठीक है, ओके, चलें, शुक्रिया। अच्छा, अगले हमारे कॉलर हैं रियलिटी सीकर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी मेरा दो सवाल है। एक है कि कुरान में को जो अल्हम्दुलिल्लाह है, जो सब तारीफ अल्लाह के लिए है, तब हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद, जिसका मीनिंग ये है कि प्रेज्ड वन, ये क्यों है? यानी अगर सारी तारीफें अल्लाह के लिए हों तो दूसरे के लिए कोई भी तारीफ नहीं हो सकती। जी जी, सब कुछ, सब तारीफ अल्लाह के लिए हो जाए तो किसी दूसरे की तारीफ नहीं है, नहीं है। अच्छा ठीक है, चलें। अगर हम इस उसूल को भी तस्लीम कर लें कि अगर सारी तारीफें अल्लाह के लिए हैं तो अब किसी दूसरे के लिए एक भी तारीफ नहीं हो सकती। माफ कीजिएगा। अगर इस उसूल को भी हम तस्लीम कर लेते हैं, तब भी किसी इंसान की अगर तारीफ हो रही है तो वो इसलिए हो रही है क्योंकि खुदा ने चाहा कि उसकी तारीफ हो। मान लीजिए सारे पैसे मेरे हैं, क्या मैं आपको 2 रुपए नहीं दे सकता जब सारे पैसे मेरे ही हैं? ये दे सकता हूं, दे सकते हैं। ठीक, सारी तारीफ अल्लाह के लिए है, कुछ उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देनी, प्रॉब्लम क्या है? तब जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया वो तो अल्लाह का नहीं हो रहा है। भाई सारे पैसे मेरे हैं, 2 रुपए आपको, 2 रुपए मैंने आपको दे दिए, और एक मुझे नहीं, तो कर्जा दिया ना, वापस ले लूंगा, मेरे ही हुए कर्जा। तो मेरे हुए ना। मैं आपको मिसाल दे रहा हूं, कि अल्लाह ताला ने जो भी इंसान को दिया वो इंसान से वापस भी लिया जा सकता है। ये अल्लाह ताला की मर्जी है कि वो हमेशा हमेशा के लिए दे दे। ये मेरी मर्जी है कि मैं आपसे कभी कर्जा देकर वापस न लूं, लेकिन वो है पैसे मेरे। इसी तरीके से तमाम तारीफें अल्लाह की हैं। उसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो भी दिया, चाहे वो आपकी जात हो, आपकी सिफात हो, वजूद हो, कुछ भी हो, वो अल्लाह ताला का पैदा करदा है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप मुसलमान तो नहीं है?
ये तो तय है। क्या है? नहीं, ये मुस्लिम हो? नहीं, अगर मुस्लिम हैं आप, अच्छा मुसलमान हैं, तो चलें सूरह फातिहा पढ़िए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। बहुत अच्छा, जबरदस्त। अच्छा मुसलमान, मैं इनका आपको बैकग्राउंड थोड़ा बता मुस्लिमों दूं, के चैनलों पे बहुत ज्यादा देखे जाते हैं भाई हाँ फिकर भाई। बिल्कुल। अच्छा, आप मेरा सवाल, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह ने जो तारीफ के तौर पर दिया है, वो कर्जा के तौर पर दिया है या दान के तौर पर दिया है? नहीं नहीं नहीं, जो भी दिया है क्या अल्लाह वापस ले सकता है या नहीं ले सकता, सवाल मेरा ये है। अगर दान के तौर पर दे होल्ड दिया ऑन, है नहीं, मेरे सवाल का जवाब दें। जो भी दिया है वो अल्लाह ताला वापस ले सकता है कि नहीं ले सकता, उसको कुदरत है कि नहीं है? कुदरत है, लेकिन अगर कुदरत है ना, दान के कुदरत है ना, के तौर पर दे दिया, ऐसे तो नहीं नहीं, वो दान या कर्जे की मिसाल मैंने आपको समझाने के लिए दी है। कर्जे की मिसाल मैंने आपको समझाने के लिए दी है, चूंकि पैसा जो है मेरा तखलीक करदा नहीं है, मैं पैसा का खालिक नहीं हूं ना, मेरे पास भी पैसा कहीं से आया है, तो मैं तो किसी भी चीज का खालिक नहीं हूं। इंसान हर चीज, अल्लाह ताला हर चीज का खालिक है, तो इसलिए उसको समझाने के लिए मैंने पैसे की मिसाल दी है। रही ये बात कि अगर अल्लाह ताला हर चीज का खालिक है तो हर चीज को खत्म भी कर सकता है जिसको उसने पैदा किया है। तो अगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात का खालिक भी अल्लाह है और आपकी सिफात का खालिक भी अल्लाह है, जो कुछ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है वो अल्लाह ताला का दिया हुआ है और अल्लाह ताला के खल्क से है, तो अल्लाह ताला फिर उसको खत्म भी कर सकता है, उसकी कुदरत में है। तो इसलिए जब तमाम तारीफें अल्लाह की हैं तो उसमें कुछ तारीफें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हैं और वो अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई हैं। यानी वो अल्लाह ताला के दिए हुए होने की वजह से है। अब मैं एक और मिसाल पैसे की ले लीजिए। अब बताएं, माल को, किसी भी माल को पैदा करने वाला कौन है? क्या खुदा है या इंसान माल को पैदा करता है? ओरिजिनल खुदा पैदा करता है। खुदा पैदा करता है। और आपके पास अगर पैसा हो तो आपको मालदार कहा जाता है। भाई मालदार आप कहां से हो गए? पैदा करने वाला तो अल्लाह ताला है, आपको क्यों मालदार कह रहे हैं? तो फिर ये कुरान पर तो एतराज न हुआ ना, ये तो हर चीज पर फिर एतराज होगा। तो मेरा माल तो एक्चुअली अल्लाह का है, तो मैं लेकिन मालदार फिर आपको कहा जा रहा ना। ये तो झूठा में कहा जाएगा। जी नहीं, ये झूठा नहीं कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा मजाजी तौर पर। ये मजाज है। मजाज और हकीकत के फर्क को समझिए। एक होता है असली मालिक और खालिक, वो है अल्लाह, और एक है मजाजी तौर पर सेकेंडरी, वो है आप। कि आपके पास पैसा है तो आपको मालदार कहा जाएगा, और ये सारी दुनिया कहेगी। कोई ये नहीं कहता कि झूठ में हम रियलिटी सीकर को मालदार कह रहे हैं, वरना असल में तो वो फुक्कड़ है, ऐसा कोई नहीं कहता। अच्छा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर सेम चीज बच्चों पे ले ली जाए तो क्या कहेंगे फिर? सही बात है। एक्चुअली हकीकी तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकीकी तारीफ है, हकीकी तारीफ अल्लाह की है। बाकी जिसकी भी तारीफ होगी वो मजाजी होगी, यानी अल्लाह ताला की तरफ से दी गई तारीफ है, इसलिए उसकी तारीफ होगी, वरना किसी की असल तारीफ के लायक अल्लाह ताला है। ठीक है, चलें अब बाकी इतनी देर तो भाई माथा पीछे नहीं कर सकते। आपको एक चीज समझा दी, समझ लो, नहीं समझना तो अपना काम करो। ठीक है, स्केप्टिक एग्नोस्टिक। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, क्या हाल चाल है? सलाम, बड़े दिन के बाद, क्या हाल चाल है भाई? बिल्कुल ठीक ठाक जी, बस वो पढ़ाई में कुछ मसरूफ था, और वैसे भी अब रिलीजन पे कम ही बात करता हूँ। लेकिन ये जो आज टॉपिक था, ये मैंने वीडियो देखी हुई थी हारिस भाई की भी, और वो मुझे कुछ इसमें फंडामेंटल सवाल थे जो बहुत सिंपल है, यस या नो में आंसर हो जाएंगे। दो, एक तो ये है कि कुछ फतवे ऐसे सर्कुलेट कर रहे हैं कि आप जो एक फॉर एग्जांपल जो लड़की अभी माइनर है उसके साथ आप बेशक यानी इंटरकोर्स का एक अलग मामला, लेकिन बाकी सब कुछ बोसो किनार वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। क्या ये इजाजत है? नंबर वन, मैंने उसकी ऑलरेडी मिसाल दे दी और मैंने स्क्रीनशॉट बताया था मकतबा शामिला से ही, जिस पर हारिस साहब जो है वो खूब एतमाद करते हैं। ऐसा नहीं कि वो नाकाबिल एतमाद है, रेफरेंस मैंने इसलिए दिया वहीं से ताकि ये ना हो कि भाई कहां से दे दिया हवाला। और वो ये कि बीवी को, ज़ौजा को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाना जायज नहीं है। उसमें है अपने बात से या अपनी किसी हरकत से या अपने किसी अखलाक से नुकसान पहुंचाना जायज नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर माइनर के उसमें एक मसलन एक आदमी
وہ چھوٹی بچی ہے اور اس نے اس کے کنزومیشن کے علاوہ کوئی دوسری حرکتیں اس طرح کی کہ جو اس کے ذہن کے اوپر برا اثر ڈال سکتی ہیں، وہ کوئی بھی حرکت ہو سکتی ہے، تو جائز نہیں ہوگا. اچھا، لیکن یعنی پھر جب کہہ رہے ہیں جو یہ فتوے موجود ہیں جو کہ اگر آپ کہیں گے تو میں لنک بھی شیئر کروں گا، وہ غلط ہیں آپ کی نظر میں؟ دیکھیں فقہا کی جو رائے ہوتی ہے بہت سے مسائل میں، وہ اپنے عرف یا اپنے مزاج یا اپنے معاشرے کی عکاس ہوتی ہے. یہ سارے وہ مسائل ہیں کہ جن کا ذکر قرآن و سنت میں نہیں ہے، وہ اپنے طور سے اجتہاد کرتے ہیں یا اپنی کوئی اپنا فتویٰ دیتے ہیں. ہم اس کے وہ ہمارے اوپر بائنڈنگ نہیں ہے، ہم اس کو ریجیکٹ بھی کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں تو ہوتا ہی یعنی یہ اجتہاد کا لفظ آپ نے سنا ہوگا. اجتہاد کا مطلب ہی یہ ہے کہ ایک مجتہد دوسرے مجتہد کے اجتہاد کو نہ صرف یہ کہ رد کرتا ہے، بلکہ ایک مجتہد کے لیے حرام ہے کہ دوسرے مجتہد کے اجتہاد کو مانے اگر اس کے خلاف اس کے پاس دلیل ہے. تو مفتی صاحب یہ پھر یہ ذہن میں نہیں آتا کہ یہ قرآن نے یا سنت نے یہ ابہام چھوڑا ہی کیوں، جبکہ قرآن میں تو وضو کا طریقہ بھی بتایا گیا، تو اتنی امپورٹنٹ بات میں ابہام کیوں چھوڑ دیا گیا؟ دیکھیں یہی حارث سلطان نے اعتراض کیا کہ یہاں ابہام چھوڑ دیا گیا. ایسا نہیں ہے، ابہام نہیں ہے، لیکن قرآن ہر چھوٹے چھوٹے مائنر سچویشن کے اوپر بات نہیں کرے گا. یہ فقہا جن کو ہم لیجسلیٹرز کہتے ہیں ان کے اوپر چھوڑ دیا گیا. قرآن نے اصول دے دیا کہ بھائی اس سے پہلے کنزومیشن نہیں ہوگا، آپ نقصان نہیں پہنچا سکتے. ٹھیک ہے، کنزومیشن بلوغت سے پہلے نہیں ہوگا اور نقصان نہیں پہنچا سکتے. لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، یہ اسلام کے بنیادی قواعد میں سے ایک قاعدہ ہے کہ آپ نہ نقصان برداشت کریں نہ نقصان پہنچائیں. یہ حرام ہے. یعنی جتنے بھی فقہی مسائل ہیں اگر لا ضرر ولا ضرار کے اس حدیث کے مخالف ہوں گے تو اس فقہی مسئلے کو مسترد کر دیا جائے گا چونکہ حدیث موجود ہے. تو اسلام اصول دے دیتا ہے، فقہا پھر اجتہاد کرتے ہیں. بعض مرتبہ ان کا اجتہاد صحیح ہوتا ہے، بعض مرتبہ غلط ہوتا ہے. جی، لیکن مفتی صاحب یہ نقصان کا طے کیسے کیا جائے گا؟ بیکاز جیسے پہلے تو میں نے ذکر کیا کہ یہ نقصان کا بالکل طے اسی طریقے سے ہوگا جیسے ہم اور آپ آج کے دور میں ہمارے لیجسلیٹرز کسی بھی چیز کے معاملے کی تحقیق کرتے ہیں، نقصان اور نفع دیکھتے ہیں. تو یعنی اگر یہ چیز اسٹیبلش کر دی جائے آج کے دور میں کہ 12 سال بھی ٹو ارلی ہے، 14 سال بھی ٹو ارلی ہے، تو یہ عین اسلامی ہوگا. بیکاز بالکل آج کے دور میں نے اسی لیے حضرت تھانوی کا وہ جو اسلامی شادی ہے اس کا اقتباس دیا. وہ تو اپنے 100 سال پہلے اس کی اصلاح کر رہے ہیں کہ بھائی تم جلدی کیوں نکاح کر رہے ہو، یہ تمہارا چوچلاپن ہے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ یہ تو قرآن کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، نہیں. زبردست. اور یعنی اور اس میں آپ کا تو کلیئرٹی آ گئی، لیکن اگین اس میں کچھ مذاہب میں تو یعنی یا کچھ مسلکوں میں تو یہ بھی فتوے شامل ہیں کہ آپ انٹر کورس بھی کر سکتے ہیں اگر بلوغت نہیں ہے. نہیں وہ مسئلہ وہ نہیں ہے. خیر الدین الرملی کا انہوں نے اسکرین شاٹ دیا تھا، وہ کیا نام ہے، ان کے ریفرنسز کی بات نہیں کر رہا، میں نے اپنے طور پہ دیکھے ہیں جس میں کہ اجازت ہے کہ حیض شرط نہیں ہے، فزیکل کنڈیشن. یہ بات میں نے بھی کہی کہ حیض شرط نہیں ہے، چونکہ بعض مرتبہ بچی 15 سال کی بھی ہو جاتی ہے اور میں نے وہ بھی اسکرین شاٹ دکھایا کہ 15 سال تک بلوغت ہونی ہے چاہے حیض نہ آئے. اب حیض شرط نہیں ہے لیکن بچی بالغہ ہے. نہیں، لیکن ان فتووں کے مطابق عمر کی بھی یعنی عمر کی بھی کوئی قید نہیں ہے کہ 9 سال سے کم سے، جیسے کہ میں نے بھی جو ذکر کیا وہ تو جس میں پہلے ایک بوسو کنار کا بھی ذکر تھا، وہ تو چند مہینے کے بیبی کے ساتھ بوسو کنار کی اجازت دے رہا ہے وہ فتویٰ، وہ تو بڑا ہی عجیب ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی جو انٹر کورس کی بات ہے اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ منیمم 9 ہوگی ایج، یہ کہیں بھی نہیں کہا کہ اس کی کوئی ایج طے نہیں ہے نا. یعنی ایک لڑکی کس عمر میں، مثلا اس کی کیا عمر ہے حیضانی کی، مثلا آج کے دور میں حیضانی کی عمر جو ہے وہ 10-11 سال میں 12 سال میں منتھلی سائیکل شروع ہو جاتا ہے. لیکن کیا وہ مینٹلی میچور ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتی، وہ تو ابھی بہت چھوٹی ہے، مینٹلی اس کو کچھ نہیں پتا ہوتا. بہت سے ملکوں میں، ہمیں ہر جگہ نہیں کہہ رہا ہوں، بعض جگہ پتا بھی ہوتا ہے. لیکن بعض مرتبہ 15-16 سال کی عمر میں وہ بالکل یعنی ہیلتھ کے اعتبار سے مینٹلی میچور ہے لیکن کسی وجہ سے اس کو حیض نہیں آ رہا ہے. تو یہ جو فتاوا ہیں وہ اس صورت میں اپلائی ہوں گے. لیکن اگر کوئی آدمی ایکسپلیسٹلی یہ فتوا دے رہا ہے کہ نہیں جی 6 سال کی عمر میں 5 سال کی عمر میں بھی کیا جا سکتا ہے، تو ایسے فتوے کا ہمارے یہاں کوئی اعتبار نہیں ہے، ہم اس کو دیوار پہ دے کے مارتے ہیں. چلیں، بہت زبردست. اور بس آخری کامنٹ، یہ کوشچن تو نہیں ہے کہ آپ خوشی ہوئی مجھے آپ کی رائے سن کے، لیکن یہ زیادہ کامن نہیں ہونی چاہیے بیکاز سب سے بڑے اعتراض اس وقت اسلامک پریکٹسز میں جو ویسٹ کی طرف سے ہیں وہ یہی ہیں. اسلامی پریکٹس یہی نہیں نا. یہ آپ مجھے بتائیے کہ آپ کی نظر میں آج کے دور میں کم سے کم میں اپنی بات کرتا ہوں، میرے علم میں ایک بھی کیس نہیں ہے. آپ کے علم میں ہے؟ جی، ہمارے تو پاکستان میں تو وہ خبروں کی زینت بنتے رہتے ہیں ایسے، وہ مطلب وہ ضروری نہیں کہ وہ
9 साल से कम हो, लेकिन 9 साल 10 साल इस तरह के केसेस आते रहते हैं। तो अगर वो थानवी साहब की किताब को देखा जाए तो उस हिसाब से तो वो ठीक या कम से कम रिकमेंडेड नहीं है। लेकिन इस चीज को जो खबरों की जो जीनत बनते हैं ना, वो बनते भी इसीलिए हैं कि मुआशरा उसको अच्छा नहीं समझता है। एग्जैक्टली। और